آج اسی بات کے پیش نظر برادرم عاطف جاوید عاطف کی شاعری پر چند معروضات پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ عاطف جاوید عاطف سے میرا تعلق ایک دہائی سے زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ وہ مجھے مرشد خالد احمد کی جھوک پر ملنے والے دوستوں میں سے ایک ہیرا دوست جو وہاں ملا مجھے، وہ عاطف جاوید عاطف بھی وہاں تھے اور وہیں سے ان سے تعلق قائم ہوا، اور اسی نسبت سے وہ مجھے عزیز جان بھی ہیں۔ مرشد آج نہیں ہے، میں جب ان دوستوں کو دیکھتا ہوں، صغیر بھائی کو، ان کو، جو بھی دوست جو مستقل وہاں آنے اور بیٹھنے والے، تو مجھے وہ نظر آتے ہیں۔ تو بہت بس چلیں، وہ ایک جذباتی کیفیت میں آ جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ ہاں جی، میں گزشتہ 10-11 سالوں سے اس کے شاعرانہ سفر میں اس کے ہم رکاب ہوں۔ اس طویل دورانیے میں اس کی شعر و ادب سے کمٹمنٹ، ہمیشہ کچھ سیکھنے اور مسلسل آگے بڑھتے رہنے کی دھن نے مجھے بہت متاثر کیا۔ عاطف ہمارے شعری ادبی منظرنامے سے جڑا ایک ایسا صاحب مطالعہ تخلیق کار ہے جس کی معاصر شاعری پر گہری نظر بھی ہے، اور جسے ہر پل کچھ نیا اور منفرد کرنے کی لگن اپنے حصار میں لیے رکھتی ہے۔ وہ سراپا شاعر ہے۔ یہ جو بات ہوئی نا کہ وہ خاموش طبع اور رہنے والا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بات شعر میں کرنا جانتا ہے وہ ویسے نہ بھی بولے تو مطلب ہے وہ اس کی بات وہاں پہ سنائی دیتی ہے ہمیں۔ عاطف کا دوسرا شعری مجموعہ ہمیں تو حکم مجاوری ہے کم و بیش 10 سال کے طویل عرصہ کے بعد اشاعت پذیر ہو رہا ہے۔ پہلا مجموعہ ان کا تقریباً 2010-11 میں آیا تھا، 11 میں۔ اس سے پہلے ان کا شعری مجموعہ ڈر لگتا ہے بعض اوق اور صاحبان علم و ادب کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا چکا ہے۔ اس طویل عرصہ کے دوران میں اس کی شاعری فنی اور فکری ہر دو سطح پر مسلسل ارتقاء پذیر رہی ہے، جس کی واضح جھلک اس کے زیر نظر مجموعہ کلام میں دیکھی جا سکتی ہے۔ وہ عصر حاضر کے ان معدود چند شعراء میں سے ہے جس کی طبیعت غزل اور نظم دونوں میں راہ پاتی ہے۔ اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ غزل اور نظم دونوں کہنے والے کسی ایک صنف میں جو ہے وہ زیادہ بھرپور نظر آتے ہیں اور دوسری کم، لیکن میں عاطف کے حوالے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، کتاب اس چیز کی گواہ ہے کہ نظم اور غزل جو ہیں وہ دونوں ایک آپ کو اس پہ ملتی ہیں لیول پہ، اور وہ ان دونوں اصناف سے اپنی بھرپور توانائی کے ساتھ ایسے انصاف کرتا دکھائی دیتا ہے کہ قاری کو یہ فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے کہ اس کی غزل نظم سے بہتر ہے یا نظم غزل سے۔ جدت اور روایت کے خوبصورت امتزاج سے تشکیل پاتی اس خلاق اور خوبصورت جذبات و احساسات کی دولت سے مالا مال شاعر کی شاعری کا خمیر محبت سے اٹھا ہے، مگر عصر حاضر میں سستی شہرت کے طالب نوجوانوں کی نسبت اس کے ہاں موضوعات و معاملات محبت کا اظہار سطحی اور عامیانہ نہیں بلکہ اپنی بھرپور سچائیوں اور ازلی اور ابدی وسعتوں کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ ازل و ابد کی انتہاؤں کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب محبت ہی کا پھیلاؤ تو ہے، اور عاطف جاوید عاطف کی شاعری اس کا ایک خوبصورت اور دل پذیر عکس ہے۔ اپنی ذات اور گرد و پیش کے حالات و واقعات سے باخبر اور جدید عصری تقاضوں کا بھرپور ادراک رکھنے والے عاطف جاوید عاطف کی شاعری رنگوں کی ایسی کوس قزح ہے کہ جس کا ہر رنگ دوسرے سے مختلف و منفرد دکھائی دیتا ہے، اور وہ اپنے اندر ایک ایسا بھرپور اور گہرا تاثر لیے ہوئے جو قاری کو ایک خاص سرشاری عطا کرتا ہے، اور وہ اس مستی اور سرشاری کی کیفیت میں ڈوبا بے اختیار اس کے شعر پڑھتا اور سر دھنتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے شعر یہاں سنے بھی، اور ظاہر ہے کہ داد سے پتہ چل گیا کہ میری بات کی اس سے بالکل تائید ہوگی، اور فی زمانہ یہ وصف اور کمال ہمارے ہاں بہت کم شعراء کے حصے میں آیا ہے۔ فن شعر پر دسترس اور اس کے لوازمات سے خاطر خواہ آگاہی رکھنے والا یہ شاعر ایک ایسا منفرد شاعر اور فنکار ہے کہ جو اپنی فکر کو جذبے اور احساس کی شدت سے مملو کر کے شاعری میں وہ چاشنی اور سحر پیدا کر دیتا ہے کہ عام لوگ صرف اس کی تمنا ہی کر سکتے ہیں۔ مجھے اس کی شاعری میں جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ اس کی فکری گہرائی اور موضوعات کے تنوع کے علاوہ اس کے کلام میں پائی جانے والی برجستگی اور روانی ہے، جس کے بدولت اس کی شاعری قاری کو اپنے بہاؤ میں بہا لے جاتی ہے۔ وہ شعر برائے شعر نہیں بلکہ شعر برائے زندگی کا قائل ہے۔ یہ نظموں کا جو حوالہ دیا گیا
جتنی بھی وہ پہلے مجموعے میں بھی اور یہاں بھی جو نظمیں جو ان کی مقبول بھی ہیں اسی وجہ سے، تو اس کی دلیل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی شاعری میں زندگی باقاعدہ سانس لیتی اور اس کے مختلف رنگ اپنی چھپ دکھلاتے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ بات متفق علیہ ہے کہ طویل بحروں اور منفرد اور لمبی ردیفوں کے نبھانے میں اچھے اچھوں کی سانس پھول جایا کرتی ہے، مگر عاطف جاوید عاطف اپنی مہارت سے اس مرحلے سے بھی اس آسانی سے گزر جاتا ہے کہ اس کی فنکارانہ چابک دستی دیکھ کر قاری پر حیرت اور رشک کی عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس پر شاعری کی دیوی مہربان ہے، اس کے ہاتھ کوئی ایسا منتر لگ گیا ہے جس نے اس پر اظہار کا راستہ آسان کر دیا۔ موضوعات کے تنوع، الفاظ کی ہنرمندانہ نشست و برخاست، مصروں کی چستی، طویل بحروں، اچھوتی اور طویل ردیفوں، خوبصورت تراکیب، تشبیہات و استعارات اور تلمیحات سے آراستہ اس کی غزل آج کی غزل ہے جو دلوں کو مسخر کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ اپنی زندگی کی طرح شاعری میں بھی کچھ الگ کرنے کی دھن سے ہمہ وقت بے قرار رکھتی ہے۔ وہ دور حاضر کے نام نہاد جدیدیوں کی طرح جدید سائنسی آلات کے بے محل استعمال سے شعری فضا کو بوجھل اور مقدر نہیں کرتا، بلکہ روایت کی بنیاد پر جدید حسیات کی ایسی عمارت تعمیر کرتا ہے کہ کہیں بھی شعریت مجروح نہیں ہونے پاتی، جس کا یہی وصف اسے اپنے ہم مصروں میں منفرد اور ممتاز حیثیت عطا کرتا ہے۔ ایک خاص چیز جس پہ میں نے زیادہ فوکس رہا میرا وہ یہ کہ آپ جب اس کی شاعری سے گزریں مطالعہ کرتے ہوئے تو آپ کو جو ہے نا وہ مختلف زبانوں کے الفاظ، جیسے آپ نے جو بعض نظموں کا حوالہ دیا، ہاں کہ وہ نظموں کے نام ہی وہ اس سے ہیں، لیکن جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو عاطف کی شاعری میں پنجابی، ہندی اور انگریزی الفاظ کا برمحل خوبصورت اور فنکارانہ استعمال دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اردو شاعری میں اس سے پہلے ان زبانوں کے الفاظ کا استعمال نہیں ہوا یا ہمیں اچھے نمونے دستیاب نہیں ہیں، مطلب نہیں ملتے، مگر بہت کم لوگ ہیں کہ جن کی شاعری میں دیگر زبانوں کے الفاظ بھرپور اور مکمل رچاؤ کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں۔ عاطف کا تعلق بھی شعراء کی اسی قبیل سے ہے۔ وہ دوسری زبانوں کے الفاظ کو اس فنی مہارت سے اپنے شعروں میں سموتا ہے کہ نہ تو یہ اوپرے محسوس ہوتے ہیں اور نہ ہی قاری کی طبیعت پر گراں گزرتے ہیں، بلکہ اس پر فکر و معانی کے نت نئے دروا کرتے چلے جاتے ہیں۔ سنتے ہی دل میں اتر جانے کی صفت سے متصف عاطف جاوید کی شاعری میں قبول عام کا درجہ پانے کی صلاحیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آنے والا وقت اس کا ہے اور مستقبل میں وہ آسمان شعر پر ایک درخشندہ ستارہ بن کر نمودار ہوگا۔ اسے وہ دل پذیری اور شہرت نصیب ہوگی جس کا اس کی شاعری تقاضا کرتی ہے۔ وہ سوشل میڈیا اور ادبی حلقوں میں اب بھی خاصا مقبول ہیں اور میں اس کی اس مقبولیت میں روز افزوں اضافہ ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ اس نے اپنے لیے ایک الگ راستہ چنا ہے، احساس اور محبت کا راستہ کہ جس پر چل کر منزل کا حصول یقینی ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس کا یہ شعری مجموعہ پہلے مجموعے کی طرح قارئین ادب اور شعر میں جو ہے وہ اپنا ایک خاص بار پائے گا اور اس کی شاعرانہ اپج کے لیے مہمیز کا کام دے گا۔ انشاءاللہ میں اس خوبصورت مجموعہ کی اشاعت پر ایک بار پھر مبارک دے چکا ہوں، ہم مل چکے ہیں، کوئی نشست بھی ایک ہوئی اس حوالے سے، دوبارہ مبارکباد ہے، جتنی مبارکیں دے کم ہیں، تو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مزید جو کامیابیاں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ سفر جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتا رہے اور ہمیں اسی طرح کی